سبحان اللہ شاہدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا لا مثل له ولا مماثل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول اللہ حبیب خالق المالك الحاكم الحاكمين اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا دی حمد و ثنا و رسول مکرم شفیع معظم تاجدار ازواج فخر عالم بنی آدم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مقدس بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام و بعد
ماہ ذوالحج شریف، حج والا مہینہ، قربانی والا مہینہ، ملت ابراہیم دے اُتے چلن والا مہینہ، اور اللہ دے حضور اخلاص عقیدت پیش کرنے والا یہ مہینہ، جس کے اندر عید الضحیٰ بہت بڑی عید جس کو آپ دے قربانی والی عید وہ اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم سانو اور تمام مسلمان بھائیوں عید الضحیٰ دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، اور خیریت دے نال اس دن اللہ گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام دا، انہو کان صدیقا نبیا، میرا بہت ہی سچا تے سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سچائی قرآن نے بیان فرمائی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا، اور قرآن کریم نے پڑھ کے اساں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑیا، ذکر کیا۔ اللہ کریم اپنے پیارے نبیاں دا ذکر پاک جو ہے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنے پاک نبیاں دے راستے تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کے شر تو اللہ بچائے، نفس امارہ دے مکر و فریب تو سونا اللہ محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کو جلیل القدر پیغمبر نے اور نبی نے جنہ بچپن کو لے کے پوری زندگی امتحانات کے اندر گزاری، آزمائشوں کے اندر گزاری، بچپن بھی آزمائش کے اندر ہے، جوانی بھی آزمائش کے اندر ہے، بڑھیپا بھی آزمائش کے اندر ہے، مگر اس کے نال اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی خصوصیت کے نال نوازیا بھی ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے نصیب فرمائے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام وہ پیغمبر نے، وہ جلیل القدر نبی نے جنہ کی اولاد کے اندروں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کری گئی، آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندروں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے او پیغمبر نے، ابراہیم علیہ السلام دے او بیٹے نے جنہ دی اولاد کے اندروں اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نے، پیغمبر آئے نے، 70,000 اسحاق علیہ السلام دی اولاد کے اندر۔ اب اگے اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جڑی بیٹے دی قربانی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام دی قربانی ہے، اور متفق علیہ مفسرین کرام محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی بیٹے والی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوندے ہی اللہ دے نال دوستی قائم کیتی، تعلق قائم کیتا، پیار اور محبت دے وعدے اللہ دے نال کیتے، اور اللہ نے بھی اپنے پیغمبر دے نال دوستی کیتی۔ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل آدھے نے دوست نو، حبیب آدھے نے دوست نو، مگر خلیل اور حبیب کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ خلیل ان آدھے نے جیڑا رب دیا مننے، حبیب ان آدھے نے جندیاں رب مننے۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل نے ساری زندگی اپنے رب دیا منیاں نے، اور ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ دے حبیب نے، اور اللہ نے ساڈے نبی دیا منیاں نے، جویں ساڈا نبی آندا گیا رب میں پتا گیا۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ جدھر تیرا دل کرتا ہے تو چہرہ پھیر سے اپنا کعبہ تبدیل کر دیں گے۔ یہ بھی نبی دی رضا ہے۔ اور اگے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، نفس و نفسی پکار ہوئے گی، اس دن بھی کی ہوئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جویں تو کہے گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیا گے۔ یعنی دنیا دے اتنے بھی رب نے محبوب دی منیا، اور قیامت والے دن بھی رب اپنے محبوب دی ہی منے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل نے اللہ دے دوست، اللہ نے نوازیا، بہت بڑا مال دیتا، اولاد دیتی، نبوت دیتی، رسالت دیتی، سب کچھ میرے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام عطا کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سب کچھ اپنے رب دے رستے دے اندر پیش کر دے گئے۔ رب دی بڑی عبادت کر دے، اللہ اللہ کر دے، ذکر و اذکار کر دے، سر بسجود، کدی قیام دے اندر، رکوع دے اندر، سجدے دے اندر اپنا سارا وقت گزار۔ ایک دن فرشتے کہنے لگے یا اللہ، یہ جڑا تیرا پیغمبر ہے نا ابراہیم علیہ السلام، یہ تیری عبادت اس واسطے کرتا ہے کہ تو انہوں اتنا بڑا مال دیتا ہے، اس واسطے تین یاد کرتا ہے کہ تو اس نے نبوت دیتی ہے، رسالت دیتی ہے، اولاد دیتی، نوازیا ہے۔ اللہ فرمایا تسی کی چاہتے ہو؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ، اسی تیرے پیغمبر دا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی تیرے پیغمبر نو آزمانا چاہتے ہیں کہ تیرے نال تیرے پیغمبر دا کنی محبت ہے، کنا پیار ہے، اسی یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا جاؤ۔ جبریل فرشتیاں لے کے میرے اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی خدمت اندر آیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل بکریاں چرا دے پے، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں۔ انہاں بشری لباس پہنے ہوا ہے، سائر بن کے، منگتے بن کے اللہ دے نبی دے کول آ گئے۔ تو اس تو یہ بھی معلوم ہے اللہ دا نبی فرشتیاں دا محتاج نہیں، فرشتے نبی دے محتاج نہیں، منگن واسطے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بکری چلا رہے، سامنے آ کے کھڑے ہوئے نا، تے آ کے کہنے لگے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت
بیان کی جدوں کسی کو منگنا ہوئے نا ادو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح پیش کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا ذکر سنیا نا، رب کی تعریف سنی تو بڑے متوجہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے رب کی تعریف کرنے والے ہو، ذرا دوبارہ میرے رب کی تعریف کرو، دوبارہ میرے رب کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تیرے رب کا ذکر کیتا ہے، رب کی تعریف کیتی ہے، ہوں تیرے رب کی تعریف کریے تو دیوے گا کی، دیوے گا کی؟ یہ بہت بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منگن واسطے رب کی تعریف کرنی چاہیے، رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر رب کی تعریف کر کے یہ سوال کیتا جائے کہ سانو دیو گے کی، کتنی تنخواہ دیو گے، کتنی مزدوری دیو گے، یہ فرشتہ نہیں سننا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو مولوی حضرات جڑے نے یہ دین ویچتے پھرتے ہیں، دین ویچتے پھرتے ہیں، پیسے منگتے ہیں، تنخواہ منگتے ہیں۔ ہوں اتنے دسو کہ انہوں فرشتیاں نے ابراہیم نے کیا کہ دیو گے کی؟ کیا ان فرشتے دین بیچ رہے سن؟ رب کا نام بیچ رہے سن؟ نہ میرے بھائی، یہ وجہ لفظ نہیں، رب دے نام دے اتنے کھانا بھی فرشتہ نہیں سن۔ اس واسطے علماء جڑے نا یہ اپنے رب دیا تعریفاں کر کے کھانے ہیں، رب دے تذکرے کر کے کھانے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے رب کی تعریف کرو، وہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادیاں بکریاں دے چڑیاں، ادیاں بکریاں دے چڑیاں، 100-200 نہیں دیتا، 100-200 نہیں دیتا، 1000 نہیں دیتا، ادیاں بکریاں دے چڑیاں لے جاؤ۔ انہیں ادیاں بکریاں انہوں نے قبضے سے آ گئی، سارے کے قبضے۔ پھر میرے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ذکر پھر کرو، سرور بڑا آتا ہے رب کا نام سن کے، رب کی تعریف سن کے، رب کے تذکرے سن کے بڑا لطف آتا ہے، سرور آتا ہے، میرے رب کی تعریف کرو۔ انہوں نے پھر رب کی تعریف کی تھی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقی دیا ادیاں بکریاں بھی دے چڑیاں، رب دے نام تو باقی دیا بکریاں بھی دے چڑیاں۔ انہوں اجر تے ختم ہو گیا، بکریاں ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب کا ذکر کرو، پھر میرے رب کی تعریف کرو، تذکرے کرو، مینوں سرور آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے رب کا نام سن کے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام پہلے تو بکریاں سن اور رب کا نام سن کے دے چڑیاں نہیں، ہن تیرے کول بکریاں نہیں، ہن دیویں گا کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تسی میرے رب کا ذکر کرو تے میں تہاڈیاں بکریاں دا چران والا عیالی بن جاواں گا۔ یعنی بکریاں بھی رب دے نام تو دے چڑیاں، اپنا آپ بھی رب دے نام تو قربان کر دیتا۔ ان دا نام ہے دوستی، ان دا نام ہے محبت، پیار، رب نال دوستی، سب کچھ رب دے نام تو قربان کر دینا۔ جب یہ لفظ بولیا نا
ادو فرشتے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تینوں مبارک ہوئے، تو اپنے دوستی دے اندر کامیاب ہو گیا، امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی تے فرشتے ہیں تینوں آزمان واسطے آئے سائیں، اسی تینوں آزمان واسطے آئے سائیں، تیرا امتحان لین واسطے آئے سائیں، تو اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائی جدو ابراہیم اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہوئے نا، تو میرے اللہ فرمایا ابراہیم تو صدیق نبی، سچا نبی بن گیا ہے، سچا نبی بن گیا ہے۔ پھر اگے میرا اللہ فرمانا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میرا اللہ فرماتا کچھ کلمیاں دے نال ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام انہاں کلمیاں دے اندر بھی پورے اترے، اس امتحان دے اندر بھی، آزمائش دے اندر بھی پورے اترے۔ ان دے سلے دے اندر اساں اپنے دوست نو کائنات دی امامت دے چھڈیے، کائنات دا مصلی دے چھڈیا ہے، ایسا مصلی کہ مسلمانہ کعبے چلا جا، کعبے دا طواف کر، آب زمزم پی، حجر اسود دے بوسے لے، سبا تے مربع دیا دوڑا کر، مینا چلا جا، مزدلفہ چلا جا، عرفات چلا گا، سب کچھ کر، مگر جدو تک ابراہیم علیہ السلام دے جتھے قدم لگے نے اس پتھر دے سامنے کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل جدو تک نہ پڑھے گا اللہ تیری حج قبول نہیں کرے گا۔ ایسا مصلی ابراہیم علیہ السلام نے دے چھڑیا۔ اب وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اللہ کریم نے ایک اور امتحان لینا شروع کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا، اسماعیل علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، آخر الزمان نبی دے جد امجد اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیتا۔ جب بیٹا عطا کیتا نا تو پھر امتحان شروع ہو گیا۔ ان پہلے اولاد کوئی نہ ہوئے تے آخری عمر ہوئے بیٹا اللہ عطا کر دے وے۔ اسحاق علیہ السلام بعد پیدا ہوئے نے، اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے نے۔ تو حضرت سارہ کہہ لگیاں ابراہیم علیہ السلام میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے کو اولاد کوئی نہیں، تاری دوسری بیوی پنجابی چاہتے ہیں سوکن، اندر کول اولاد ہے، بیٹا ہے، تاری محبت اندر زیادہ، تارا پیار اندر زیادہ ہوئے گا، میرے نال اتنا پیار نہیں ہوئے گا، لہذا ان اکھاں تو دور کرو۔